السلام کے پیارے دیوانوں، خدارا کوئی ہم پہ ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں، لیکن ہم کسی پہ ظلم نہ کریں۔ تو جناب خلیل کی یاد منانے والوں، اللہ تعالیٰ نے جناب خلیل سے کہا ابراہیم میرے بندے تو لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا۔ آج کا پیغام یہ ہے، دلوں کو توڑو نہیں، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور اگر کوئی اپنا دل توڑ دینا بھائی، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس نے اپنا دل توڑا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو مومن پر خاص کرم ہوتا ہے۔ بس اپنی گفتگو اسی پہ سمیٹ لوں گا، جب دل ٹوٹتا ہے نا تو مومن پر خاص کرم ہوتا ہے۔ ہم کسی کا دل نہ توڑے، کوئی اپنا دل توڑ دے آپ پریشان نہ ہو۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام رسول نما تھا، وہ رسول نما اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اس ولی کی کرامت یہ تھی کہ وہ جس کو بھی چاہتے رسول اللہ کا دیدار کرا دیتے۔ لوگ آتے حضرت مجھے سرکار کا دیدار کرا دیں، آقا کا دیدار کرا دیں، وہ دیدار کرا دیں، حضور کا دیدار کرا دیں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یقیناً مجھے جو ہے وہ عنقریب بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھی کو دیکھا، یا جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا۔ جب حضور خواب میں آتے ہیں نا تو پھر تقدیر سنور جاتی ہے، غم خوشیوں میں ڈھل جاتے ہیں، ہوائیں تھم جاتی ہے، گویا کہ انسان کو اپنا مقصد مل جاتا ہے۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو خواب میں سرکار کا دیدار کرتی ہے، لیکن یہ آسانی سے نصیب نہیں ہوتا، بہت آسان نہیں ہے۔ آج کل ہم سن رہے ہیں جسے دیکھو وہ کہتا ہے میں نے حضور کو دیکھا خواب میں، رسالے چھپتے ہیں بڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا خواب میں، فلاں کو سلام آ گیا، فلاں کے لیے دعا آ گئی، فلاں کو جو ہے وہ مسجد میں بلا لیا گیا، فلاں کو کعبے میں بٹھا دیا گیا۔ یہ ساری باتیں سننے میں آتی ہیں، یاد رکھو یہ آسان نہیں ہے۔ جن کی آنکھیں ہم جیسے گنہگاروں کی آنکھیں گندگی دیکھ رہی ہو، بد نظری کر رہی ہو، تو ہم کیا حضور کا جلوہ دیکھ سکیں؟ وہ تو بڑی مقدس آنکھیں ہوتی ہیں جو سرکار کا جلوہ دیکھتی ہے خواب میں۔ بہرحال آنکھیں پاکیزہ ہو تو جلوہ بھی نظر آتا ہے۔ تو اس بزرگ کی کرامت تھی، میرے آپ جیسے لوگ بھی پہنچتے تو صرف ان کی سفارش سے وہ سفارش کر دیتے، سرکار کا دیدار ہو جاتا۔ ایک دن ان کی بیوی آئی، بیوی نے کہا حضرت 70 سال کی عمر ہو چکی ہے، زندگی کا بیشتر حصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، ذرا سب کو دیدار کرانے والے اپنی بیوی پر بھی تو رحم کر، ایک مرتبہ سرکار کا دیدار مجھے بھی کرا دو، مرتے مرتے بڑھاپے میں آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ رسول نما جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا جاؤ، جا کر شادی کا جوڑا نکالو، کیونکہ لوگ بڑھاپے تک بلکہ مرے دم تک شادی کے کپڑے سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا شادی کا جوڑا نکالو، اور جس دن تم میری دلہن بنی تھی، جس دن نکاح ہوا تھا، جیسے سوری تھی بنی تھی ویسے بن سنور کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ بڑی بھی چونکہ حضور کا دیدار جو کرنا تھا، اب دیدار کے لیے کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اگر مر کر بھی ان کا دیدار ہونا تو ہم اس موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اے موت آ جا، ہم تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جس موت کے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آئے وہ موت سے بڑھ کر سرمایہ اور ہے کیا۔ موت ہمارے لیے عظیم تحفہ ہے، کیونکہ حضور کا دیدار جو ملنا ہے، حضور کو سمجھا کیا ہے، حضور کے دیدار کو سمجھا کیا ہے۔ جس نے اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھ لیا گویا کہ وہ جنتی ہو گئے، اس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، اس کو دنیا میں جنت کی ضمانت مل گئی۔ اس خاتون نے حضور کی محبت میں، عشق میں خوب دلہن کی طرح بن سنور گئی۔ رسول نما بزرگ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اچھا کام ہو گیا ہے ان کا۔ اپنے بڑے سالے کے گھر گئے اور جا کر کے کہتے ہیں تمہاری بہن کو دیکھا کیسے کیسے نئے نئے کام کر رہی ہے؟ کہا کیا کر رہی ہے؟ کہا آ کے دیکھو تو صحیح کیا کر رہی ہے۔
وہ آئے اور 70 سالہ بہن کو جب دلہن جوڑے میں دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے، غصے میں آ گئے، خوب ڈانٹا، پاگل ہو گئی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بڑھاپے میں تجھے ہری ہری سوچتی ہے، خوب ڈانٹا۔ اور یہ پیچھے کھڑے رہ کر مسکرا رہے تھے۔ بڑی بھی اٹھی، اٹھنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور خوب صدمہ ہوا، دل ٹوٹا، ہائے میرے ساتھ دیدار رسول کے نام پہ اتنا بڑا مذاق کیا گیا، زیارت رسول کے نام پہ اتنا بڑا مذاق کیا گیا، میری بے عزتی کی گئی، میرا مذاق اڑایا گیا۔ اور جب کپڑے بدل کر روتی رہی، ہچکیاں بن گئی، بڑھاپے میں میرے بڑے بھائی کے سامنے مجھے ذلیل کیا گیا، میرے پوتوں اور میرے بیٹوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا گیا، رو رہی ہے، رو رہی ہے، روتے روتے آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی ادھر دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی، سرکار کا جلوہ نظر آ گیا۔ آقا کا دیدار ہو گیا، سرکار کا دیدار ہو گیا۔ جب اٹھی پورا گھر معطر معطر تھا، جب ملے تو رسول نما بزرگ کہتے مبارک ہو گیا نا سرکار کا دیدار۔ بیوی نے کہا دیدار تو کرایا لیکن بہت برا مذاق کیا تم نے میرے ساتھ، میری زندگی بھر کی عزت تم نے مٹی میں ملا دی۔ فرمایا کہ اے خاتون سن لے، تجھے اللہ نے ہر خوشی دی تھی، اللہ نے تجھے ہر خوشی دی تھی، جو خوش ہوتے ہیں نا ان کو دیدار نہیں ہوتا، جن کے دل ٹوٹتے ہیں دیدار ان کو ہوتا ہے۔ کھڑا ہے کے لیے پہلے دل توڑا گیا، اس کے بعد دیدار کا سامان مہیا کیا گیا۔ اس لیے یاد رکھو تم کسی کا دل نہ توڑو، اگر کوئی تمہارا دل توڑ دے صبر کر لو، ممکن ہے جب دل ٹوٹے گا تو وہ مالک دل آئے گا، جب دل ٹوٹے گا تو وہ دل کا محافظ آئے گا، جب دل ٹوٹے گا وہ دل کا پاسبان آئے گا۔ اس لیے کہ سب کچھ تو انہی کا ہے، حق بات اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کا مشن یہی ہے، ہر مومن کا، اہل ایمان کا دل جوڑا جائے، کسی کے دل کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔